السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزوں کے استقبال کی تیاری۔ رمضان المبارک میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بڑا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا رمضان المبارک سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو دعائیں مانگنے کا عادی بنائیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو زبانی یاد کیا جائے۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہٰذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا ایک اہم مقصد گناہوں کی بخشش ہے، اسی لیے اسے شہر المغفرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک اور اہم بلکہ سب سے اہم کام رمضان المبارک کے احکام و مسائل سیکھنا ہے، یعنی رمضان المبارک کی تمام عبادات کے فضائل و احکام۔ روزہ رکھنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، تراویح کا کیا حکم ہے اور تراویح کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، تراویح میں ختم قرآن کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اور تراویح میں کل کتنی رکعتیں ہیں، اعتکاف کا طریقہ کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، اعتکاف کے دوران مسجد سے نکلنا کن حالات میں جائز ہے، اعتکاف کب اور کیسے فاسد ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی رمضان المبارک کے بہت سے ایسے احکام و مسائل ہیں جن کا علم نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات وہ چیزیں کر گزرتے ہیں جن سے روزہ، تراویح یا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور پھر مسئلہ معلوم کرتے ہیں، حالانکہ اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ ان عبادات کے آنے سے پہلے ان کے احکام و مسائل سیکھیں۔ بارگاہ اللہ تعالیٰ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو بار بار ماہ رمضان المبارک نصیب کرے اور اس کے فیضان سے مستفید فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔